اس کے بعد میں آواز دیتا ہوں ہمارے صدر پروگرام کے سید اظہر الدین سر کو کہ وہ آئے اور اپنے اظہار خیال پیش کریں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول انتظامیہ، ایڈوکیٹ مبین صاحب، ایڈوکیٹ عابد صاحب، اسٹاف ممبران، حاضرین اکرام اور اچھی بیٹیوں، تقریر کا یہ کوئی موقع نہیں ہے، سوشل پروگرام ہے، لیکن بہت مختصراً میں جیسا وکیل صاحب نے کہا ہے تعلیم کے تعلق سے، میرا تعلق تعلیم سے 40 برس سے ہے اور آج بھی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ان دو خطاب سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ موج غم سر اٹھا نہیں سکتی، بے بسی پاس آ نہیں سکتی، جس پہ اللہ کی عنایت ہو اس کو دنیا مٹا نہیں سکتی۔ ویری گڈ۔ اب اور آگے سنیے۔ موج غم سر اٹھا بھی سکتی ہے، بے بسی پاس آ بھی سکتی ہے، جس نے چھوڑا رسول کا دامن اس کو دنیا مٹا بھی سکتی ہے۔ چھوٹے بچوں کی سمجھ میں آ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تعلیم کے تعلق سے میں بہت مختصراً 5 7 10 منٹ بات کروں گا کیونکہ ابھی وقت کم ہے۔ یہاں بہت ساری بیٹیاں ہیں ہماری جو بطور پیرنٹس جمع ہیں، اس لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں۔ آپ جانتے ہیں تعلیم کی اہمیت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر رہے ہیں، آپ سبھی واقف ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بچوں صرف تالی بجانے کے لیے نہیں بیٹا، سنو ذرا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ مجھے ایسی شہنشاہیت، ایسی بادشاہت عطا کر جو تو نے آج تک کسی کو نہ دی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے ایک امتحان بھیجا، 3 چیزیں لے کر آئے۔ پہلے رکھی انہوں نے شہرت، دوسری سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھی دولت، اور تیسرے علم۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے، کہا اے اللہ تعالیٰ میری خواہش غلط تھی، مجھے شہنشاہیت بادشاہت نہیں چاہیے، اور انہوں نے علم لے لیا، تعلیم لے لی، ایجوکیشن لے لیا۔ اب جب ایجوکیشن لے لیا تو بقیہ 2 چیزوں نے کہا، شہرت اور دولت نے، کہ چلو سلیمان نے تمہیں ٹھکرا دیا ہے۔ تب دولت اور شہرت بول پڑی کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جہاں جہاں علم جائے اس کے ساتھ ساتھ ہم جائیں۔ اچھی بیٹیوں ذرا غور سے سنیے کہ تعلیم اگر آپ حاصل کر رہے ہیں تو دولت، شہرت، عزت، اقتدار سب آپ کو مل جائے گا۔ 70% of Muslims in South Asia, they earn only $2 a day۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے، ٹریجڈی ہے، اور it is because of due to less of education۔ ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم تہی دست ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن یعنی تعلیم سے آراستہ کریں۔ علامہ اقبال کا نام آپ نے سنا ہے، نباس قوم، شاعر مشرق۔ علامہ اقبال ایک مرتبہ یورپ کے دورے پر تھے، ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ یورپ کے دورے پر تھے، ایک پارک میں شام کے وقت بیٹھے بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر پڑی کہ ایک چھوٹا بچہ جھاڑی میں بیٹھا پڑھائی کر رہا ہے۔ انہیں بڑا تعجب ہوا، ایک تو شام کا وقت، دیگر بچے کھیل رہے ہیں اور یہ بچہ پڑھائی میں مصروف ہے۔ انہیں یہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری بچہ لگا، بے چین ہوئی طبیعت، اٹھ کر اس کے پاس گئے، کہا بیٹے کیا تمہیں کھیلوں سے دلچسپی نہیں ہے؟ تمہاری عمر کے بچے کھیل رہے ہیں۔ بچے کا جواب بغور سنی۔ بچے نے کہا جناب اگر میں کھیل کود میں وقت ضائع کروں گا تو میری قوم مٹ جائے گی، ہم دنیا میں مٹھی میں رہے اور مجھے اپنی قوم کو بچانا ہے۔ بہت تعجب ہوا انہیں بچے کے اس جواب سے۔ انہوں نے کہا اچھا تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ بچے نے کہا سر میں یہودی ہوں۔ یہ عمر اور یہ عزم اور یہ حوصلہ، یہ ارادہ، ان کے ہوش اڑ گئے۔ ان کی زبان سے یہ کلمات ادا ہوئے کہ میں شاہین تلاش کر رہا ہوں اپنے بچوں میں، اور عقاب تو دوسروں کے گھروں میں پل رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہم تعلیم کی طرف توجہ دیتے؟ کیوں نہیں ہم علم حاصل کرتے؟ یہ کون سا ایسا مشکل کام ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟
اور ایک بات میں ہماری بیٹیوں سے کہوں گا جو یہاں بطور پیرنٹ بطور ماں کے جمع ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، پڑھائی میں ان کی دلچسپی بڑھائیے. یہ لوگ تو محنت کر رہے ہیں، دونوں وکلا، ہیڈ مسٹریس، اسٹاف، لیکن کیا آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے بطور پیرنٹس؟ پڑھائی کے تعلق سے دنیا میں اگر سروے کیا جائے تو فن لینڈ ایک ایسا ملک ہے جو سب سے آگے ہے. فن لینڈ میں ایک مجسمہ ہے کہ ایک شخص پانی میں ڈوب رہا ہے، اتنا آگے ہے، اس کے ہاتھ میں کتاب ہے تو پڑھ رہا ہے. یعنی آپ ڈوب رہے ہو تو بھی پڑھائی کیجیے. یہ اپنے بچوں کے ذہن نشین کرائیے کہ آپ کو پڑھنا ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے. یہ دور کمپٹیشن کا ہے اور آپ کو اس کمپٹیشن میں دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. مقابلہ آرائی کا یہ دور ہے. اور اگر آپ جیسا وکیل صاحب نے کہا ہے کہ میں ذلت و رسوائی برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنے بچوں کو چیٹنگ نہیں کرواؤں گا. میرا بچہ بھلے ہی 50% مارکس لے لیکن وہ دیگر کمپٹیٹیو ایگزام میں، جو کمپٹیٹیو ایگزام ہوتے ہیں آفٹر 12، اس میں میرا بچہ کامیاب ہوگا. آپ یہ تیاری کرائیے. کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری 5th اسٹینڈرڈ سے ہوتی ہے. ان کے عزم کو میں سلام کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے. اور آخر میں صرف ایک واقعے پر اپنی مختصر سی خطاب کو مکمل کروں گا کہ مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ پانی کے جہاز سے سفر کر رہے تھے. بہت میں جلدی میں بول رہا ہوں، تفصیل کا موقع نہیں ہے اس لیے. مولانا شبلی پانی کے جہاز سے سفر کر رہے تھے. ان کے ساتھ اردو کے ایک دوست انگریز پروفیسر آرٹ بھی تھے. پانی کا جہاز تھا، چل رہا ہے سمندر میں. اچانک طوفان آیا، جہاز ڈگمگانے لگا، ڈولنے لگا، قریب ہے کہ جہاز ڈوب جائے. افراتفری مچ گئی ہے. شبلی صاحب نے دیکھا کہ سب نظر آ رہے ہیں، پروفیسر صاحب نہیں ہیں. وہ ان کے کیبن میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پروفیسر صاحب اطمینان سے بیٹھے پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جناب آپ کو کچھ خبر ہے؟ جہاز چند ہی لمحوں میں ڈوبنے والا ہے اور آپ ہیں کہ پڑھائی میں مصروف ہیں. اس انگریز پروفیسر کا جواب تھا کہ جناب جہاز تو اگر ڈوبنا ہے تو ڈوبے گا، آپ کے اور میرے واویلا کرنے سے، شور مچانے سے جہاز بچے گا نہیں. جو وقت مجھے مل رہا ہے تب تک میں پڑھائی کروں، مطالعہ کروں. تو حاضرین اکرام، یہ ہے تعلیم کی اہمیت. اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیجیے، پڑھائیے انہیں، گھر پر لے کر بیٹھیے. کھیلنے کے وقت بچے کھیلتے ہیں، کوئی بات نہیں. تو بہرحال میں اپنی بات کو یہیں ختم کروں گا کیونکہ ابھی انٹرٹینمنٹ کا وقت ہے. حالانکہ یہ بھی اٹ از اے پارٹ آف ایجوکیشن. یہ جو گیدرنگ ہے، آپ سے میں پرزور گزارش کروں گا، میں آپ کا بڑا ہوں کہ آپ اپنے بچوں پر توجہ دے دیے، دیگر لا یعنی باتوں میں مت پڑیے. یہ دنیا چلتی رہے گی، یہ باتیں ہوتی رہے گی، لیکن تعلیم بہت ضروری ہے. میں شکر گزار ہوں ان دونوں وکلا کا اور اسٹاف ممبر کا جنہوں نے یہاں مجھے بطور صدر بلایا، آپ سے بات کرنے کا موقع ملا. میں اکثر بچیوں سے بات کرتا ہوں، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پروگرام میں جاتا ہوں اور ایسے پروگرام مجھے بہت پسند بھی ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم پر بھرپور توجہ دیجیے. شکریہ، جزاک اللہ. ہماری ہر جگہ آپ کرتے رہیں تو بہت آپ کی ذرا نواز